ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک نیا دن عطا فرمایا، آمین۔ کیونکہ جو کل دن گزر چکا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، وہ زندگی میں ایک دن کم ہو چکا ہے۔ اور آج جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع عطا فرمایا، آج جو فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی، ابھی دن شروع ہونے والا ہے، شرعی اعتبار سے شروع ہو چکا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب صبح فرماتے تو بے شمار آپ دعائیں پڑھا کرتے، جن میں سے ایک دعا آپ سورج کے نکلتے وقت پڑھا کرتے۔ وہ دعا حقیقت میں ہمارے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تو ساری کائنات بنی۔ آپ جو دعا پڑھا کرتے وہ ذرا دعا سنیں، اس کا ترجمہ سنیں اور غور فرمائیں۔ آپ پڑھا کرتے سورج کو دیکھ کر الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اس رب کے لیے، اقالنا یومنا ھذا، کہ جس نے مجھے یہ دن دوبارہ دکھا دیا، سبحان اللہ۔ اقالنا یومنا ھذا، کہ یہ دن مجھے دوبارہ عطا فرما دیا۔ وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے رات کو مجھے ہلاک نہیں کیا۔ ذرا یہ آپ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے تو گناہ کی سوچ بھی نہیں آ سکتی، پیارے آقا سے نیکیاں بنی ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہلاک نہیں کیا۔ یعنی پیارے آقا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ اس قدر ہیں، قابل تو تم اس ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رات کو ہی تمہیں ہلاک کر دیتا، لیکن اس رب کی تعریف، اس کا شکریہ کہ جس نے ایک دن اور دے دیا کہ میرے بندے میری بارگاہ میں معافی مانگے، مجھے راضی کر لے، ایک دن کا موقع تجھے اور ہے۔ وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، کہ کہیں اس نے ہمیں ہلاک نہیں کر دی۔ اسی طرح پیارے آقا امت کی تعلیم کے لیے کیا کیا آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ جب پانی نوش فرماتے، یہ بھی بڑی ایک عجیب و غریب دعا ہے۔ پیارے آقا پانی نوش فرماتے، ہمیں تو یہ ہے نا کہ بس بسم اللہ شریف پڑھ کے دائیں ہاتھ سے پیو، ایک دعا بھی پیارے آقا پڑھا کرتے پانی کے وقت۔ وہ کون سی؟ آپ فرماتے الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے یہ مجھے میٹھا اور آسانی کے ساتھ گلے سے نیچے اتر جانے والا پانی پلایا، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے گلے میں یہ اٹک نہیں گیا اور میرے گناہوں کی وجہ سے یہ کڑوا اور کھاری نہیں بنا۔ یعنی آپ بتا کیا رہے ہیں؟ بتا یہ رہے ہیں میرے امتی، حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح کی تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یہ پانی تیرے ہاتھ میں آتے ہی کڑوا اور کھاری ہو جاتا تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اور تیرے گلے میں اٹک جاتا۔ یہ صرف اس رب کی رحمت ہے کہ وہ تیرے گناہ گار ہاتھ میں آ کر بھی یہ پانی کھاری اور کڑوا نہیں ہو رہا، اور تیرے گلے سے آسانی کے ساتھ نیچے بھی اتر رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جس پر اس کا وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ ایک گھڑی کے برابر بھی، ایک لمحے کے برابر بھی اس کے وقت میں اسے ڈھیل نہیں دی جاتی، اس کا وقت اسے اور نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جب انسان کی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، تو ایک گھڑی بھی بندے کو مہلت نہیں ملتی۔ غنیمت ہے اس شخص کے لیے جو زندہ ہے، اور اب اس کے پاس جو سانسیں اس کی چل رہی ہیں یہ اتنی قیمتی ہیں، اتنی قیمتی ہیں کہ اگر ان سانسوں کے اندر اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن کے دنیا سے گیا۔ اگر وہ راضی نہ کر سکا تو کائنات ساری بھی اگر اس کے پاس تھی تو وہ دنیا کا غریب ترین شخص ہو کر مرا، کہ اس نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا۔ تو آج آپ کے پاس حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ نمازی لوگ ہیں، آپ تو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ تو نیک لوگ ہیں۔ اللہ
5 وقت کی اسی طرح نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے بھولے بھالے بھائی ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح مسجد میں لے کے آئیں، جس طرح آپ خود ہیں اسی طرح دوسروں کو بھی مسجد میں لے کر آئیں، اور دوسروں کو بھی، ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا نیک بندہ بنائیں، صالح بندہ بنائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا امتی بنائیں۔ کیونکہ انسان کی زندگی کی حقیقت یہ کئی بار آپ کو ہم دکھا چکے ہیں، کئی بار دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار دیکھ کر اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو غفلت سے جگائیں، کہ ہم غفلت سے جاگ جائیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے مولا کو راضی کر لیں۔ آپ دیکھیں یہ جو ہے ایک ہے میں 2-3 گھنٹوں کی تقریر آپ کے پاس کروں، اس کے بعد کوئی بات آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، مطلب یہاں تقریر کروں، شعر پڑھوں، اونچی اونچی کہوں، آپ نعرے لگائیں، آپ سبحان اللہ کہیں، تو اس کے بعد پتہ چلے کہ جب مولوی صاحب نے تقریر ختم کی تو بعد میں کسی کو ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی۔ جی آپ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی کئی مرتبہ کہ ہم 2-3 گھنٹے کی تقریر سنتے ہیں، کہتے کانوں کو بڑا مزہ آیا، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی بندہ نمازی بھی نہیں بنا، تو اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بات یہ جو ہے ہمارے دل میں اگر اتر گئی، اگر اس کی وجہ سے ہمارے دل کا زنگ اتر گیا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آ گئی، اللہ کا خوف آ گیا، تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ ہم اس وقت یہ جو آپ سفید رنگ کا ڈبہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا، کئیوں کو نظر آ رہا ہوگا، کئیوں کو نہیں آ رہا ہوگا، بالکل چھوٹا سا۔ یہ جو چھوٹا سا ڈبہ ہے یہ کیا بتایا گیا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں اب تم موجود ہو، اب تمہارے پاس وقت ہے، یہ حقیقت میں بہت تھوڑا وقت ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بہت لمبا زمانہ گزار کے ہم آ چکے ہیں۔ وہ زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ تھا عالم ارواح کا، روحوں کا جہان۔ اب اس زمانے میں کچھ چیزیں ہم نے سنی اور اللہ سے وعدے کیے، سنی اور وعدے کیے۔ وہ 4 اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدے کیے تھے اس زمانے میں۔ یہ جو روحوں کا جہان ہے اس میں ہم نے اللہ سے 4 وعدے کیے ہیں، 4 عہد کیے ہیں، اور 4 عہد کر کے ہم اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، وعدے کر کے۔ اگر ہم اس دنیا میں اس وعدے کو پورا نہیں کریں گے تو ہم وعدہ توڑنے والوں میں سے ہوں گے۔ اور وعدہ بھی کس کے ساتھ توڑ رہے ہیں؟ آپ اور مجھ کے ساتھ نہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہم وعدہ نہیں توڑ رہے ہیں، وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ توڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بندہ کسی مسلمان کے ساتھ وعدہ توڑتا ہے تو اس کا گناہ یہ ہے، اس کے حدیث پاک میں بتایا گیا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو یہ علامت ہے، اگر اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑیں تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اللہ سے کیا ہوا، تو اللہ سے ہم نے یہاں 4 وعدے کیے۔ کون کون سے؟ وہ قرآن حکیم میں بیان ہے، 4 وعدے قرآن حکیم میں موجود ہے۔ پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ سے سب انسانوں نے، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، تو سارے کے سارے انسان جو آج کافر ہیں یا مسلمان ہیں سارے شامل ہیں۔ وہ وعدہ کیا کیا تھا؟ الست بربکم، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی کی روح نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں اللہ تو میرا رب ہے۔ آپ کے پیچھے سارے نبیوں نے اور ہم جیسے گناہگاروں نے بھی یہ وعدہ کر لیا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ایک وعدہ ہو گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا عالم ارواح میں۔ دوسرا وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بطور خاص اور بطور عام ہم سب سے ایک اور عہد لیا، ایک اور وعدہ لیا۔ وہ کون سا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس بات کو کہ جب ہم نبیوں سے ایک وعدہ لے رہے تھے، نبیوں سے ایک میثاق لے رہے تھے۔ اللہ لے نبیوں سے رہا تھا لیکن موجود ہم بھی تھے، ہم سے بھی وہ وعدہ لیا جا رہا تھا۔ وہ کیا کہ جب میرے نبی تمہارے درمیان آ جائیں تو تم نے ان پر صحیح ایمان بھی لے کر آنا ہے، اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور پھر جب وعدہ کر لیا انبیاء نے، نبیوں نے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اب اس وعدے پر تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ یعنی وہ جو وعدہ نبیوں نے اور ہم نے جو وہاں کیا کہ ہم تیرے نبی کو مانیں گے، تیرے نبی کی ہی مان کر چلیں گے، تیرے نبی کے بن کر رہیں گے، اس پر گواہ کون ہوئے
نبی ہم پر گواہ ہوئے، ایک دوسرے پر ہم گواہ ہوئے، اس وقت ہم نے ایک دوسرے پر، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تم سب پر گواہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اس وعدے میں بطور گواہ شریک ہوں کہ تم نے یہ بات مان لی، اقرار کر لیا۔ یہ دو وعدے ہو گئے۔ تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عالم ارواح میں، روحوں کے جہان میں یہ لیا تھا کہ تم دنیا میں جا کر شیطان کی پوجا نہیں کرو گے، دنیا میں جا کر شیطان کی پوجا نہیں کرو گے۔ اچھا یہ وعدہ بھی کر لیا، یا اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شیطان کی، تیرے دشمن کی پوجا کریں، تیرے دشمن کی عبادت کریں؟ نہیں یا اللہ ہم تو تیری ہی عبادت کریں گے۔ یہ ہم نے وعدہ کر لیا سورہ یاسین شریف میں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ہم نے وعدہ کر لیا، 3 وعدے ہو گئے۔ چوتھا اللہ تعالیٰ نے ایک ہم سے وعدہ لیا، وہ وعدہ تھا اختیار کا، اختیار کا وعدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 4 چیزوں کا اختیار دیا۔ یعنی ہم نے جب یہ 3 وعدے کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور تمہیں اختیار دے کر بھیجوں گا۔ اختیار ایک امانت کا ہوگا اور وہ 4 امانتیں تمہیں دے کر بھیج رہا ہوں۔ کتنی؟ 4 امانتیں دے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ استاد محترم ماسٹر فقیر صاحب میرے استاد محترم ہے، اگر یہ مجھے بطور امانت کوئی چیز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ امانت لے جاؤ اپنے گھر میں، یہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اور سن اسے صحیح صحیح استعمال کرنا، واپس جب تو 10 SP میں آئے گا اگر تو نے امانت میں خیانت کی تو تمہیں سخت سزا بھی ہوگی۔ تو میں کہوں گا میرے استاد محترم نے مجھے امانت دی ہے تو میں بالکل اسے صحیح صحیح استعمال کروں۔ استاد ہے، محترم ہے، لیکن ایک وہ ہے جو اللہ نے ہمیں امانت دی۔ اللہ نے 4 امانتیں دے کر اس دنیا کے گھر میں ہمیں بھیجا ہے اور فرمایا یہ امانتیں لے جا اور واپس لے کر آنی ہے، واپس صحیح سلامت لے کر آنی ہے۔ اگر ان امانتوں میں خیانت کی تو پھر سخت ترین عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ امانتیں آسمانوں کو، زمینوں کو اور پہاڑوں کو فرمایا۔ 22ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ پہلے ان چیزوں کو کہا کہ یہ امانتیں لے لو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا اللہ جب یہ امانت تو ہمیں دے گا تو پھر ہوگا کیا؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صحیح استعمال کرو گے تو انعام دوں گا، اپنے دیدار کا انعام، جنت کا انعام۔ انہوں نے کہا یا اللہ بڑی اعلیٰ انعام ہے، لیکن اگر یا اللہ یہ امانت ہم سے پوری نہ ہوئی، خیانت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر سخت ترین عذاب دوں گا۔ جب ان مخلوقات نے، زمین نے، آسمانوں نے، پہاڑوں نے اللہ کے عذاب کا سنا تو 3 دن تک یہ روتے رہے، یا اللہ اگر تیرا حکم ہے تو ہم سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ اگر ہم سے مشورہ مانگ رہا ہے تو ہم قاصر ہیں اس امانت سے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر انسان نے اللہ کی محبت کی وجہ سے اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ یا اللہ یہ امانت مجھے دے، میں اسے صحیح سے استعمال کروں گا۔ وہ امانت کیا ہے؟ 4 امانتیں، وہ ہے اختیار کی امانت، اور اختیار میں وہ 4 چیزیں ہیں، دماغ، دل، نفس اور جسم۔ یہ 4 اللہ نے امانتیں دی ہیں کہ یہ لے کر دنیا میں چلا جا۔ دماغ جس سے سوچیں آتی ہیں، دل اور نفس جس میں خواہشات ہیں، اور یہ جسم، یہ 4 چیزیں اللہ کی امانت ہیں۔ اب میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، کیا ان 4 چیزوں میں ہم خیانت تو نہیں کر رہے؟ کہیں خیانت تو نہیں ہو رہی ان 4 چیزوں میں؟ یہ میں بھی دیکھوں، کیا میری آنکھیں خیانت تو نہیں کر رہی؟ یہ جسم میں شامل ہے نا۔ میرے کان خیانت تو نہیں کر رہے؟ میرے ہاتھ اللہ کی کوئی خیانت تو نہیں کر رہے؟ میرا نفس کوئی خیانت تو نہیں کر رہا؟ میرا دماغ کوئی اللہ کے خلاف تو نہیں سوچتا؟ اللہ کے نبی کی حکموں کے خلاف تو نہیں سوچتا؟ یہ سارا ہم نے سوچنا ہے۔ اگر ہم نے اس امانتوں کو، وہ امانتیں دے کر اللہ نے ہمیں یہاں بھیج دیا، اور وہ اختیار جو ہے 4 چیزوں کا یہ جسم میں ہے۔ جسم میں یہ 7 حصے ہیں، کون کون سے؟ زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیٹ، شرمگاہ اور پیر، یہ 7 حصے۔ اب ان کے یہ گناہ بھی ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے خیانت ہونی ہے اختیار میں، جو اللہ نے وہ اختیار کیا، وہ چوتھا وعدہ ہم نے اللہ سے کیا، وہ اس سے خیانت ہونی ہے۔ اگر ہم نے خیانت کر لی تو پھر یہ دیکھیں، یہ دنیا ہے، یہ لکھا ہوا موت ہمیں آنی ہے، اور بہت جلد آنی ہے۔ آپ ذرا پیچھے کو نظر دوڑائیں، میں بھی، آپ بھی، میری 36-37 سال عمر ہو گئی، تو مجھے تو یوں لگتا ہے
جیسے کل کی بات ہے، کانی پور والے اسکول میں پڑھتے تھے، کل کی بات، ایسے وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، وقت گزر گیا، ایسے ہی وقت گزر جانا ہے، منٹ لگنا ہے اور موت آ جائے گی۔ لیکن جب موت آنی پھر فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک گھڑی کا ٹائم بھی، ایک منٹ کے لیے بھی موت مؤخر نہیں ہوگی۔ پھر بندہ کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، لیکن پھر نہیں ملے گا۔ اب ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم زندہ ہیں، ہم میں سے ابھی کوئی مرا نہیں۔ اللہ نے اعلان کیا ہو کہ اب میں قبول نہیں کروں گا، نہیں، آپ 1000 مرتبہ بھی توبہ توڑیں، 1000 مرتبہ بھی اللہ سے معافی مانگے، اللہ پھر بھی خوش ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہوگی، اب ہم نے یہ دیکھیں، یہ حصے ان کو گناہوں سے بچانا کس طرح، آسان طریقہ ہے، صرف کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ اپنی طرف توجہ کر لی، بس جب توجہ کر لی تو یہ نہیں، ہم نہ تو نبی بن سکتے ہیں نہ فرشتے بن سکتے، نبیوں کی ذات ہے کہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، یہ نبیوں کی ذات ہے، اور فرشتے ہیں جن کو اللہ نے گناہوں سے پاک پیدا کیا، صرف یہ دو ہستی ہیں، باقی ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ تو فرمایا ہی نہیں تم گناہ نہ کرو، یہ فرمایا کہ تم مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو۔ اب اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے جو بزرگوں نے بتایا، وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو 7 حصے ہیں ان میں سے سب سے پہلا حصہ لیں، زبان۔ پیارے آقا نے فرمایا جس نے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دی، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت دے۔ اب آپ اندازہ کریں کون ضمانت دے رہے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا۔ اچھا کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت توبہ کے ادا کرنے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوا ہے ان سے معافی مانگنی، معافی مانگنے کے بعد یہاں اپنی تاریخ لکھ لینی ہے، تاریخ لکھنے کے بعد یہ نیچے گناہ لکھے ہوئے ہیں زبان کے، صرف ایک حصے کو بھی لینا ہے، 7 کو نہیں، 7 کے ساتھ ایک دم ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، صرف ایک کو لینا ہے کہ ہم نے اس رستے کی طرف صرف چلنا ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے ابھی۔ اچھا ایک کو لے لیا، 24 گھنٹوں کے بعد دیکھا الحمدللہ کوئی گناہ نہیں ہوا، اپنی حاضری لگا دی، اگلے دن حاضری لگا دی، حاضری لگا دی، ایسے ٹک لگاتے جانے۔ مثال کے طور پر 6 دن گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، گھبرانے والی بات نہیں، گھبرانا تب ہے، پریشان تب ہو رہا ہے کہ جب گناہ ہوا تو توبہ نہ کی، پھر پریشان ہو رہا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ کانٹا لگانے کے بعد دوبارہ توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے میں تواب ہوں، میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ دوبارہ توبہ کے نفل پڑھ کے دوبارہ توبہ کر لیں، نیچے والی لائن سے دوبارہ شروع کریں۔ ایسے چاہے روزانہ کانٹا لگے، کیا کرنا ہے کہ روزانہ کانٹا چاہے لگے، کانٹا لگاؤ، توبہ کے نفل دوبارہ پڑھ لو، توبہ دوبارہ کر لو، صحیح شرائط کے ساتھ توبہ کر لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ روزانہ توبہ تو ہو رہی ہے نا۔ اچھا مثال کے طور پر آج توبہ کی، کل گناہ دوبارہ ہو گیا، موت آ گئی، آج توبہ کر لی، کل گناہ سارا دن دوبارہ ہوتے رہے، شام کو موت آ گئی، اس کا بھی فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج توبہ کی، آج تک کے گناہ تو معاف ہو گئے، پچھلی زندگی معاف ہو گئے نا، یہ اللہ کا اعلان ہے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ میرا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ تو آج تک کے گناہ تو 36 سال کے جو گناہ تھے وہ تو نیکی بن گئی، اب مثال کے طور پر کل گناہ ہوا، کل شام کو موت آ گئی، توبہ کا موقع بھی اگرچہ نہیں ملا، صرف اب نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہوں گے؟ 1 دن، اور پچھلی کی کیا ہوگی؟ نیکی ہوگی، معافی اور نیکی ہے، اور قیامت کے دن وزن تو ہونا ہے، اور 36 سال کی نیکی ہے اور 1 دن کے گناہ، اللہ کی رحمت کا آپ اندازہ کر لیں کتنی وسیع ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے، چاہے روزانہ کانٹا لگے، توبہ کرے، دوبارہ شروع۔ جب اللہ کی توفیق سے 1 لائن میں 30 دن پورے ہو جائیں گے تو حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم ایک حصے سے اللہ کے دوست بن گئے، زبان سے تم اللہ کے دوست بن گئے۔ اب دوسرا حصہ پھر شروع کر دینا، کہ پھر کان، پھر ہاتھ۔ دوبارہ اس کے ساتھ ساتھ طاقت کے لیے اللہ کا ذکر کرنا، کہ گناہ سے ہم آسانی سے بچ کیسے سکتے ہیں، وہ ہے ذکر۔ آپ دیکھیں ہم کتنے غافل لوگ ہیں کہ ایک گند ہے ہمارے پیٹ کے اندر، ایک گند ہوتا ہے ہمارے پیٹ کے اندر، یہ خاکی جسم کے اندر، اس کو صاف کرنے کے لیے ہم باتھ روم میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں نا؟
دیکھو اس گند کو صاف کرنے کے لیے تو باتھ روم میں چلے گئے، لیکن جو گناہوں کا گند اندر داخل ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے بھی کبھی کچھ کیا؟ اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے باتھ روم میں نہیں بیٹھنا پڑے گا، گندی جگہ میں بھی نہیں بیٹھنا پڑے گا، اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ لو لگانی پڑے گی۔ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے 20 منٹ۔ کتنے منٹ؟ اگر وقت نہ ملے 10 منٹ کر لیں، پھر 10 منٹ کر لیں، 5 منٹ کر لیں، پھر 10 منٹ، پھر جب جیسے جیسے وقت ملتا رہے بیٹھ کر وضو ہو نہ ہو ذکر کرنا ہے۔ یہ ناف کے نیچے والی جگہ جو ہے یہ مقام نفس ہے، یہاں گناہوں کی گندگی پیدا ہوتی ہے۔ لا کہہ کر، لا الہ کہہ کر گناہوں کی گندگی دماغ سے باہر نکالنی، الا اللہ کہہ کر اللہ کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے، ایسے اندر کا گند صاف ہونا چاہیے۔ اور یہ اللہ پاک کا پیارا نام، اس کو یوں تھوڑی دیر دیکھتے رہنا ہے اور آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے باتیں کرنی کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، جو بھی چاہیے ہو، صرف یہ کہ اللہ کے نام کا تصور کرنا ہے کہ وہاں سے نور میرے اوپر آ رہا ہے اور میرے دل میں آ رہا ہے، اور اب اللہ سے باتیں شروع کر دیں۔ 10 منٹ اللہ سے باتیں کریں، 10 منٹ اللہ نال گلاں کریں۔ اسی سارے نال گلاں کرنے نا، اللہ نال نہیں کدے کیتیاں۔ 10 منٹ آپ دے سارے دکھڑے آپ دے رب نوں سنا، دیکھیا جی زندگی سکون کیویں آندا، زندگی چ انقلاب کیویں آندا، کیویں بندہ گناہوں تو بچے۔ تھوڑی دیر ہم ذکر کر لینے، پھر اجازت انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔